السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انوار شریعت کی یہ ہمارا پارٹ نمبر 58 ہے۔ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں پر صرف کیا جائے کا یہ بیان ہے۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کیا جائے، جو زکوٰۃ کا ہم مال نکالتے ہیں یعنی کن لوگوں پر اس پیسے کو خرچ کیا جائے۔ تو سوال یہاں سے ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کا مال کن لوگوں کو دیا جائے۔ زکوٰۃ بولتے ہیں جیسے زکوٰۃ ہم لوگ نکالتے ہیں وہ زکوٰۃ ہو گیا، اور عشر بولتے ہیں نا جیسے اناج وغیرہ غلہ وغیرہ میں سے 10واں 20واں جو نکالتے ہیں اس کو عشر بولتے ہیں۔ جواب: جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1 فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہے لیکن نصاب بھر نہیں۔ نمبر 2 مسکین، یعنی وہ شخص کی جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ اور بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو۔ نمبر 3 ہے قرض دار، یعنی وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے فاصل کوئی مال بقدر نصاب نہ ہو۔ اور نمبر 4 ہے مسافر، جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا، اسے بقدر ضرورت زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ در مختار رد المحتار عالمگیری بہار شریعت۔ سوال: کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں؟ جواب: جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1 مالدار، یعنی وہ شخص جو مالک نصاب ہو۔ نمبر 2 بنی ہاشم، یعنی حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 3 اپنی اصل اور فرع، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ اور بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تو اصل اور فرع دونوں ہو گئے۔ نمبر 4 ہے کہ عورت اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی عورت یعنی بیوی کو اگرچہ طلاق دے دی ہو تا وقت عدت میں ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی جیسے اگر مرد ہے اپنی بیوی کو طلاق وہ دے دیا ہے تو اگر وہ عدت میں ہے تب تک نہیں دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ عدت سے جب اس کی عدت پوری ہو گئی تب اس کو دے سکتا ہے۔ مالدار مرد کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور مالدار کی بالغ اولاد کو جبکہ مالک نصاب نہ ہو دے سکتا ہے۔ نمبر 6 ہے کہ وہابی یا کسی دوسرے مرتد اور بد مذہب اور کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ در مختار رد المحتار عالمگیری، یہ کتاب کا نام ہے۔ سوال ہے کہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ہے کہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ بھی بنی ہاشم میں سے ہیں۔ سوال: زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: زکوٰۃ کا مال مسجد میں لگانا، مدرسہ تعمیر کرنا یا اس سے میت کو کفن دینا یا کنواں وغیرہ بنوانا جائز نہیں۔ یعنی اگر ان چیزوں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی بہار شریعت۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے نا ہیلا شرعی بولتے ہیں، اس کو ہیلا شرعی کرتے ہیں، اس کے بعد ان سب چیزوں میں خرچ کرتے ہیں۔ سوال: کسی غریب کے ذمہ روپیہ باقی ہے تو اسے معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ جواب: معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، ہاں اگر اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ کا مال دے کر لے تو ادا ہو جائے گی۔ در مختار بہار شریعت، جیسے کوئی غریب ہے اور اس کے پاس پیسہ وغیرہ نہیں ہے لیکن وہ قرض دار ہے آپ کا، تو آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دے دیجیے اور پھر اس سے آپ اسے اپنا قرضہ لے لیجیے۔ یہ نہیں کہ ہم تم کو زکوٰۃ تمہارے اوپر تم کو ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں یا تمہارا 10,000 ہم تم سے پانے والے ہو تو چلو معاف کر دو ہو جائے گا، اس طرح نہیں، اس کو دے دیجیے پھر اس سے لے لیجیے، وہ الگ بات ہے۔ سوال ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو خاندانی فقیر کہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ اور غلہ کا عشر دینا جائز ہے یا نہیں؟ جب اگر وہ لوگ صاحب نصاب ہو تو انہیں زکوٰۃ اور عشر دینا جائز نہیں۔ سوال: کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے؟ جواب: زکوٰۃ اور صدقات میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے بھائیوں بہنوں کو دے، پھر ان کی اولاد کو، پھر چچا اور پھوپھیوں کو،
پھر ان کی اولاد کو، پھر ماموں اور خالہ کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر دوسرے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشہ والوں کو، پھر اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو۔ ایسے طالب علم کو بھی زکوٰۃ دینا افضل ہے کہ جو علم دین حاصل کر رہا ہو، بشرطے کہ یہ لوگ مالک نصاب نہ ہوں۔ بہار شریعت۔ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔